بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی جہاد میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے معذورین کے سلسلے میں۔ حدیث نمبر 2832، سہل بن سعد زہری یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب گیا اور پہلو میں بیٹھ گیا، اور پھر انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انصاری نے انہیں بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت لکھوائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ انہوں نے بیان کیا، پھر عبداللہ بن ام مکتوم آئے، آپ اس وقت مجھ سے آیت مذکورہ لکھوا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا۔ وہ نابینا تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔ اس کے بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہو گئی اور اللہ عز و جل نے غیر اولی الضرر نازل فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی حالت دیگرگوں ہو جاتی، سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے اور جسم مبارک بوجھل ہو جاتا۔ اسی کیفیت کو راوی نے یہاں بیان کیا ہے۔ آیت میں ان الفاظ سے نابینا، بیمار، اپاہج لوگ فرضیت جہاد سے مستثنیٰ کر دیے گئے۔ باب الصبر عند القتال، کافروں سے لڑتے وقت صبر کرنا۔ حدیث نمبر 2833، عبداللہ بن ابی اوفا نے عمر بن عبیداللہ کو لکھا تو میں نے وہ تحریر پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہاری کفار سے مٹ بھیڑ ہو تو صبر سے کام لو اور جمے رہو، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ جمے رہو اور حالات جیسے بھی ہوں بددل ہرگز نہ ہو۔ بزدلی یا فرار مومن کی شان نہیں۔ اگر موت مقدر نہیں ہے تو یقیناً سلامتی کے ساتھ واپسی ہوگی، اور موت مقدر ہے تو کوئی طاقت بچا نہ پائے گی۔ یہی ایمان اور یقین ہے جو مرد مومن کو غازی یا شہید کے معزز القاب سے ملقب کرتا ہے۔ باب التحرید علی القتال، مسلمانوں کو محارب کافروں سے لڑنے کی رغبت دلانا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اے رسول، مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا شوق دلاؤ اور اس پر انہیں آمادہ کرو۔ کافروں سے مراد وہ جو اسلامی ریاست پر حملہ کریں، جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ امن و صلح کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ جنگ و جہاد و غداری ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر وہ غیر مسلم صلح صفائی کے لیے جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ۔ امن و امان و صلح کے ساتھ رہو کہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ حدیث نمبر 2834، انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے شروع ہونے سے کچھ پہلے جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار
سردی کی سختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جو ان کی اس کھدائی میں مدد کرتے۔ آپ نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے اس کے جواب میں کہا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ باب حفر الخندق، خندق کھودنے کا بیان۔ پہلے زمانوں میں دشمنوں سے محفوظ رہنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ قلعے یا شہر کے چاروں طرف گہری خندق کھود کر اس کو پانی سے لبریز کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح وہ قلعہ یا شہر دشمن سے محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو بھی ایک دفعہ مدینہ کی حفاظت کے لیے ایسا ہی کرنا پڑا، اور دور حاضر میں جنگ کے پرانے حالات سب دوسری صورتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب جنگ زمین سے زیادہ فضا میں لڑی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2835، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تمام عرب کے مدینہ منورہ پر حملہ کا خطرہ ہوا تو مدینہ کے ارد گرد مہاجرین و انصار خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ مٹی اپنی پشت پر لاد لاد کر اٹھاتے اور یہ رجزیہ شعر پڑھتے تھے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک جہاد کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ نبی اکرم ان کے پاس رجز کے جواب میں یہ دعا کرتے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، اس لیے انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 2836، متفق علیہ۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے ہوئے مٹی اٹھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ یہ جنگ شوال سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، جس میں جملہ اقوام عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یلغار کی تھی، مگر اللہ نے ان کو ذلیل کر کے لوٹا دیا۔ سورہ احزاب میں اس جنگ کے کچھ لرزہ خیز کوائف مذکور ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 2837، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے موقع پر دیکھا کہ آپ مٹی خندق کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی اسے ڈھو رہے تھے۔ مٹی سے آپ کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، تو ہدایت گر نہ ہوتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نمازیں، کیسے دیتے ہم زکوٰۃ، اب اتار ہم پر تسلی اے شہ عالی صفات، پاؤں جموا دے ہمارے، دے لڑائی میں ثبات، بے سبب ہم پر یہ کافر ظلم سے چڑھ آتے ہیں، جب وہ بہکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات۔ حدیث میں ذکر کردہ آخری لفظ ان الاولا قد بغوا علینا کا مطلب یہ کہ یا اللہ، دشمنوں نے خواہ مخواہ ہمارے خلاف قدم اٹھایا اور ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے مجبوراً ہم کو ان کے جواب میں میدان میں آنا پڑا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جنگ
مدافعانہ ہوتی ہے جس کا مقصد عظیم فتنہ فساد کو فروغ کر کے امن و امان کی فضا پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ اسلام پر قتل و غارت گری کا الزام لگاتے ہیں وہ حق سے سراسر ناواقفیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ باب من حبسہ العذر عن الغزو، جو شخص کسی معقول عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکا اس کا بیان۔ حدیث نمبر 2838۔ حمید کہتے ہیں اور ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ حدیث نمبر 2839۔ حماد نے بیان کیا اور یہ زید کے بیٹے ہیں، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تھے اور وہ غزوہ تبوک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں جہاد کے لیے چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے اور جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ باب فضل الصوم فی سبیل اللہ، جہاد میں روزے رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 2840، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک کر دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں لفظ فی سبیل اللہ زیادہ تر جہاد ہی کے لیے بولا گیا ہے۔ حدیث مذکور میں بھی جہاد کرتے ہوئے روزہ رکھنا مراد ہے، جس سے نفلی روزہ مراد ہے اور اسی کی یہ فضیلت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد مجاہد کا روزہ اور مرد مجاہد کی نماز بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 2841۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا، یعنی کسی بھی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف دعوت دے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آ۔ اس پر ابو بکر بولے اے اللہ کے رسول، پھر اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ اس حدیث میں بھی لفظ فی سبیل اللہ سے جہاد ہی مراد ہے۔ جوڑا خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی دی وہ کم از کم 2 کی تعداد میں دی، اس پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ حدیث نمبر 2842۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور کہا میرے بعد تم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی، میں تمہارے بارے میں ان سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے دنیا کی رنگینیوں کا ذکر کیا۔ پہلے دنیا کی برکات کا ذکر خیر فرمایا،
پھر اس کی رنگینیوں کو بیان کیا۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بھلائی برائی پیدا کر دے گی؟ یعنی یہ بھلائی برائی کا سبب بنے گی؟ آپ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا اور دریافت کیا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کیا یہ بھی خیر ہے؟ یعنی کیا یہ بھی مال اور دنیا کی برکات خیر ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے یہی جملہ دہرایا۔ پھر کہا، دیکھو، بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے وہ جانور کو کبھی مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب کر دیتی ہے، سوائے اس جانور کے وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری ہری دوب چرتا ہے۔ دوب ایک طرح کی گھاس ہوتی ہے۔ کوکھیں بھرتے ہی سورج کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، لید، گوبر اور پیشاب کرتا ہے، پتلا پاخانہ کرتا ہے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد دوبارہ چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں سے جمع کیا ہو اور پھر اسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے وقف کر دیا ہو۔ لیکن جو شخص ناجائز طریقوں سے جمع کرتا ہے تو وہ ایک ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کر آئے گا۔ تو یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے راستے میں اعتدال اور وسطیت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ باب فضل من جہز غادیا او خلفہ بخیر، جو شخص غازی کا سامان تیار کر دے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے، اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 2843، متفق علیہ۔ زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو ساز و سامان دیا، جو غزوے پہ جا رہا ہے اس کو جن چیزوں کی حاجت اور ضرورت تھی وہ سامان فراہم کر دیا، تو وہ گویا خود غزوہ میں شریک ہوا۔ حدیث نمبر 2844، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر ام سلیم کے پاس جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے متعلق پوچھا گیا، آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو کہا، مجھے ان پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی میرے کام میں شہید کر دیا گیا، یا ان کے بھائی کا نام حرام بن ملحان تھا۔ وہ 70 قاری، مبلغین، صحابہ، قبائل ریل و زکوان وغیرہ نے جن کو دھوکہ سے شہید کر دیا تھا، ان میں اولین شہید یہی حرام بن ملحان تھے۔ علماء نے ام سلیم کو آپ کی رضائی خالہ بھی بتایا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، ام سلیم آپ کے لیے محرم تھیں۔ بعض لوگوں نے ان کو آپ کی خالہ بتایا ہے اور رضائی بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد یا آپ کے دادا کی خالہ تھیں۔
اس لیے کہ عبد المطلب کی والدہ ماجدہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں، بہرحال وہ محرم تھیں۔ باب التحنط عند القتال، جنگ کے موقع پر خوشبو استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 2845، موسیٰ بن انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کا، موسیٰ بن انس یہ جنگ یمامہ کا ذکر کر رہے تھے، بیان کیا کہ انس بن مالک ثابت بن قیس کے یہاں گئے، انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی اور خوشبو لگا رہے تھے۔ انس نے کہا، چچا اب تک آپ جنگ میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے ابھی آتا ہوں، اور وہ پھر خوشبو لگانے لگے، پھر کفن پہن کر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ انس نے گفتگو کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آثار کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم کافروں سے دست بدست لڑیں اور زبردست طریقے سے مقابلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، یعنی پہلی صف کے لوگ ڈٹ کر لڑتے تھے، کمزوری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرتے تھے۔ تم نے اپنے دشمنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے، تم جنگ کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے، وہ حملہ کرنے لگے۔ اس حدیث کو حماد نے ثابت سے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جنگ یمامہ بزمانہ حضرت ابوبکر صدیق 12 ہجری مسیلمہ کذاب مدعی نبوت سے لڑی گئی تھی۔ باب فضل الطلیہ، دشمنوں کی خبر لانے والے دستہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2846 متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم نے جنگ خندق کے دن فرمایا، دشمن کے لشکر کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ دشمن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میں۔ آپ نے دوبارہ پھر پوچھا، دشمن کے لشکر کی خبر کون لائے گا؟ اس مرتبہ بھی زبیر نے کہا کہ میں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ حواری مخلص ساتھی، سچا مددگار۔ باب هل يبعث الطلیۃ وحدہ، کیا جاسوسی کے لیے کسی ایک شخص کو بھیجا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2847 متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے دعوت دی۔ صدقہ نے کہا، یہ صدقہ امام بخاری کے استاذ ہیں، استاذ مباشر، جیسا کہ یہاں پر ہے قال حدثنا صدقہ۔ صدقہ امام بخاری کے استاذ نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا، پھر آپ نے بلایا اور زبیر نے لبیک کہا، پھر تیسری بار آپ نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ باب سفر الاثنین، دو آدمیوں کا مل کر سفر کرنا۔ حدیث نمبر 2848 مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم کے یہاں سے وطن کے لیے واپس لوٹے
تو آپ نے ہم سے کہا ایک میں تھا اور دوسرے میرے ساتھی، ہر نماز کے وقت اذان پکارنا اور اقامت کہنا، اور تم دونوں میں جو بڑا ہو وہ نماز پڑھے۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے۔ یہاں امام صاحب اس کو اس لیے لائے کہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اکیلا سفر کرنے والا شیطان ہے اور 2 شخص سفر کرنے والے 2 شیطان ہیں اور 3 شخص جماعت۔ اس حدیث کی روح سے بعض نے 2 شخصوں کا سفر مکروہ رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے اس کا جواز نکالا۔ معلوم ہوا کہ ضرورت سے 2 آدمی بھی سفر کر سکتے ہیں۔ باب الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر اور برکت بندھی ہوئی ہے۔ سواری کے جانوروں میں گھوڑے کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ جانور اپنی وفا شعاری اور فرما برداری کے لحاظ سے انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک محبوب جانور رہا ہے۔ جنگ میں گھوڑے سے سواری کی خدمت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج بھی جبکہ اس مشینی دور میں بہتر سے بہتر سواریاں ایجاد میں آ چکی ہیں، قدم قدم پر موٹر و ہوائی جہاز موجود ہیں، مگر گھوڑے کی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ لشکروں کی زینت جو گھوڑے کے ساتھ وابستہ ہے دوسری سواریوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں جس میں گھڑ سوار فوج کا دستہ نہ ہو۔ اسلام نے نہ صرف جنگ و جہاد بلکہ رفاہ عامہ کے لیے بھی گھوڑا پالنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ بہت سے ایسے مقامات جہاں مشینی سواریوں کی پہنچ نہیں ہوتی، گھوڑا وہاں تک رسائی پا لینے میں مشہور ہے۔ ان جملہ احادیث میں گھوڑے کی فضیلت انہی خوبیوں کی بنا پر وارد ہوئی ہے۔ خاص طور پر جبکہ پہلے زمانوں میں یہی جانور جنگ میں بہادروں کا مونس جاں ہوتا تھا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مجاہدین کے گھوڑے بڑی فضیلت رکھتے ہیں اور انہی پر ان جملہ سواریوں کو قیاس کیا جا سکتا ہے جو آج مشینی سواریاں بحری و بری و فضائی مقابلوں میں استعمال میں آتی ہیں۔ آج کے مشینی دور میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جو قومیں اپنے آلات جنگ میں زیادہ تعداد ایسے ہی آلات کی مہیا کرتی ہیں وہی قومیں آج فتح یاب ہوتی ہیں، اور جن کے پاس یہ آلات نہیں ہوتے وہ بے حد کمزور تصور کی جاتی ہیں۔ آج کی دنیا میں امریکہ اور روس کا نام اس لیے روشن ہے کہ وہ اس قسم کے آلات مہیا کرنے میں دنیا کی سب قوموں سے آگے ہیں۔ الفاظ باب میں خیر سے مراد ہر بھلائی اور مال بھی مراد ہے۔ عموماً اہل عرب خیر کا لفظ مال پر بولتے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں لفظ ان ترک خیرا الوصیہ میں خیر سے مال ہی مراد ہے۔ یہاں امریکہ اور روس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں چائنا بھی اس صف میں آ چکا ہے اور وہ بھی سپر پاور کی حیثیت سے بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 2849 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ حدیث نمبر 2850 متفق علیہ۔ عروہ بن جاد روایت کرتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت بندھی رہے گی۔ حدیث نمبر 2851 متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ باب الجہاد ماض مع البر والفاجر، مسلمانوں کا امیر عادل ہو یا ظالم، اس کی قیادت میں جہاد ہمیشہ ہوتا رہے گا اور مسلمان ہمیشہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر و برکت قائم رہے گی، اور گھوڑا اسی لیے متبرک ہے کہ وہ آلۂ جہاد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد بھی قیامت تک ہوتا رہے گا اور جاری رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ امام ابو داؤد کی یہ حدیث نہ لا سکے کہ جہاد واجب ہے تم پر ہر ایک بادشاہ اسلام کے ساتھ، چاہے وہ نیک ہو یا بد، کبیرہ گناہ کرتا ہو یا جیسے بھی ہو۔ اور انس کی یہ حدیث کہ جہاد جب سے اللہ نے مجھ کو بھیجا قیامت تک قائم رہے گا۔ اخیر میری امت دجال سے لڑے گی، یعنی اخیر میں میری امت دجال سے لڑے گی۔ کسی ظالم کے ظلم یا عادل کے عدل سے جہاد باطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں حدیثیں امام بخاری کی شرط کے موافق نہیں تھیں۔ خلاصہ یہ کہ جہاد امام عادل ہو یا فاسق ہر ایک کے ساتھ درست ہے، اور جب ایسا موقع آئے تو امام کے ساتھ رہنا چاہیے اور جنگ لڑنی چاہیے، لیکن اگر امام نہیں ہے تو منمانی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2852 عروہ بارقی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑے میں خیر و برکت کے متعلق حدیث آئی ہے، وہ اس کے آلۂ جہاد ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب قیامت تک اس میں خیر و برکت قائم رہے گی تو اس سے نکلا کہ جہاد کا حکم بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور چونکہ قیامت تک آنے والا دور ہر اچھا اور برا دونوں ہوگا، اس لیے مسلمانوں کے عمرہ بھی اسلامی شریعت کے پوری طرح پابند ہوں گے اور کبھی ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جہاد کا سلسلہ کبھی بند نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعلاء کلمت اللہ اور دنیا و آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسلامی مفاد کے پیش نظر ظالم حکمرانوں کی قیادت میں جہاد کیا جاتا رہے گا۔ باب من احتبس فرسا فی سبیل اللہ لقولہ ومن رباط الخیل، جو شخص جہاد کی نیت سے گھوڑا پالے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومن رباط الخیل کی تعمیل میں۔ حدیث نمبر 2853 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں گھوڑا پالا جہاد کرنے کے لیے، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا،
اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دشمنوں کی مدافعت کے لیے گھوڑے کو وقف کرنا جائز ہے۔ اسی سے گھوڑے کے سوا اور بھی جائیداد منقولہ کا وقف کرنا ثابت ہوا۔ جائیداد غیر منقولہ کا وقف تو بہر صورت بہتر ہے۔ دور حاضر میں مشینی آلات حرب و ضرب بہت سی قسموں کے وجود میں آ چکے ہیں۔ مختلف قسم کی مشینیں، فضا میں اڑنے والی، پانی میں تیرنے والی، پانی میں ڈوب کر پنڈوبی چلنے والی، زمین کی پشت پر دوڑنے والی، ہر طرح کی سواریاں اور مشینیں موجود ہیں جن کے بغیر، کہتے ہیں کہ دور حاضر میں مشینی آلات حرب و ضرب بہت سی قسم کی وجود میں آ چکی ہیں، جن کے بغیر آج میدان میں کامیابی مشکل ہے۔ اسی لیے اقوام عالم ان آلات کی فراہمی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جب بھی کبھی کسی بھی جگہ اسلامی قواعد کے تحت جہاد کا موقع ہوگا، ان آلات کی ضرورت ہوگی اور ان کی فراہمی سب پر مقدم ہوگی۔ اس لحاظ سے ایسے مواقع پر ان سب کی فراہمی بھی دور رسالت میں گھوڑوں کی فراہمی جیسے ثواب کا موجب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔